جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی صف بندی اس وقت خبروں کی زینت ہے، لیکن ماضی میں تحریک عدم اعتماد کب، کیسے اور کس کے خلاف پیش ہوئی، آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ السلام علیکم، اسپائڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف شبیر۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ مہنگائی اور معاشی بد انتظامی بتائی جا رہی ہے۔ ایسے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے باہمی روابط اور ملاقاتوں میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ان رابطوں میں حکومت کے اتحادی جماعتیں بھی خاصی اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ یہ تحریک کب اور کیسے پیش کی جائے گی، اس بارے میں ابھی حزب اختلاف نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی، تاہم اس تحریک کے ناکام ہونے سے متعلق خود عمران خان کے وزراء نے پیش گوئی کر دی ہے۔ اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے اسباب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کب اور کتنی بار کس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور کیا وہ ناکام ہوئی یا کامیاب۔ سن 1999 وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ 1973 کی آئین میں جب تحریک عدم اعتماد کا طریقہ وضع کیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، تو کبھی یہ تحریک کسی نے پیش کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر آگے چل کے جب ملک میں ایک بار پھر جمہوری سفر شروع ہوا تو تحریک عدم اعتماد جیسی فضا بھی اس کا مقدر بن گئی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جب 1986 میں ملک واپس آئیں تو پنجاب کے شہر لاہور میں ان کا جو استقبال ہوا اسے آج بھی فقید المثال کہا جاتا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر ہر طرف عوام ہی عوام تھے۔ 1988 میں جب ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد نئے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے مارشل نافذ کرنے یا کوئی اور نظام حکومت متعارف کروانے کی بجائے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور یوں بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ ان انتخابات کے بعد نواز شریف ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کے مطابق یہ وہ عرصہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت صرف چکلالہ اور فیض آباد کے چوک میں ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی حکومت کو بنے 2 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر متفق ہو گئیں۔ نصرت جاوید کے مطابق اپوزیشن اپنے اراکین مری لے گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ اپنے اراکین کو سوات لے گئے تاکہ کوئی وفاداری تبدیل نہ کرا سکے۔ بے نظیر حکومت کے پہلے دور میں بدعنوانی کو ملکی حالات کی خرابی کی وجہ قرار دیا جا رہا تھا۔ صدر مملکت اسحاق خان جو سابق بیوروکریٹ تھے، انہوں نے دوبارہ اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف بھی بدعنوانی اور اغوا جیسے الزامات بھی میڈیا کی زینت بن چکے تھے۔ اینکر پرسن اور سینئر صحافی حامد میر کے مطابق یہ ایک ایسا وقت تھا جب ISI کے سربراہ جنرل حمید گل انتخابات سے قبل ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف خاصے متحرک تھے اور وہ بھی اس عدم اعتماد کے بھرپور حامی تھے۔ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی کہ IJI کے نام سے اپوزیشن کو متحد کر دیا، جبکہ خان عبدالولی خان جیسے نامور اپوزیشن رہنما بھی وزیر اعظم کے خلاف متحرک ہو چکے تھے۔ نصرت جاوید کے مطابق فوج کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو نے قدم جما لیے تو وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گی جنہوں نے ان کے باپ اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ تاہم راتوں رات IJI بھی بنا دی گئی۔ ان کے مطابق نتائج پھر بھی توقعات کے برعکس نکلے۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی مگر انہیں پنجاب کی حکومت نہیں دی گئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ 1999 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کیسے ہوئی؟ تمام تر کوششوں کے باوجود حزب اختلاف کی بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک ناکامی سے دوچار ہوئی۔ یہ ناکامی بین الاقوامی خبرات کی بھی شہ سرخیوں میں نمایاں تھی۔ صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ ان کے مطابق بے نظیر بھٹو کے ساتھ ثابت قدم لوگ تھے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نصرت جاوید اس دلیل کے حمایتی ہیں کہ ان کے مطابق جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تو پیپلز پارٹی کا ایک رکن تلاوت قرآن کے بعد فوری طور پر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں زبردستی کچھ لوگ مری لے گئے تھے، مگر وہ اپنی لیڈر اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس تحریک کے خلاف ہیں۔
نصرت جاوید کے مطابق یہ اپوزیشن کے لیے پہلا دھچکا تھا۔ ان کے مطابق جب اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو حکومت کے حق میں 4 ووٹ اضافی نکلے۔ حامد میر کے مطابق بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ISI اور IB میں بھی سخت مقابلے کی فضا تھی۔ ایسے حالات میں جب ISI حکومت کے خلاف کھڑی نظر آ رہی تھی تو IB بھی وزیر اعظم تک بروقت اطلاعات پہنچا رہی تھی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا حزب اختلاف کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی یا نہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق پاکستان کے آئین کے تحت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اس میں پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی طرح خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو 3 دن سے پہلے اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور 7 دن سے زیادہ اس پر ووٹنگ میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ نصرت جاوید کے مطابق تحریک عدم اعتماد پیش کرنا آسان ہے جبکہ اس کا منظور ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ان کے خیال میں بے نظیر کے پہلے دور حکومت سے عمران خان کہیں زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ پنجاب اور KPK میں تحریک انصاف کی مضبوط حکومتیں موجود ہیں۔ نسیم زہرا کے مطابق آج کے حالات میں ایک بات 100% حتمی ہے کہ جب تک فوجی قیادت کا کردار اس تحریک میں وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوگا تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں گزشتہ 3-4 ہفتوں سے مسلسل میٹنگز کر رہی ہیں، میڈیا ٹاکس کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ حمایتیوں کو متفق کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہیں، مگر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔